کہ یہودی قوم کو ان کی غلیظ اور خبیث عادتوں کی وجہ سے پورے ملک نے، پوری دنیا کے ممالک نے ان کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے بھائی عیسائیوں نے بھی ان کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا کہ نہیں ہم تم کو آنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اپنے یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ لیکن افسوس میرے دوستو کہ ساری دنیا کے ممالک نے جس قوم کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا، مسلمانوں نے ایسی قوم کے اوپر رحمدلی دکھائی اور فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت دی۔ یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے، پلے گارڈ وغیرہ پر لکھ کر کے مسلمانوں سے درخواست کر رہے تھے کہ بھائی تم ہی ہمارے آسرا ہو، ہماری امیدیں تم ہی سے ہیں، تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو، ہم مارے گئے ہیں، ہماری جو نسل ہے وہ تباہ برباد ہو گئی ہے، لہٰذا تم ہمیں جائے پناہ دے دو۔ مسلمانوں نے رحم دکھلایا، اور یقین مانیے میرے دوستو، جو اس وقت مسلمانوں نے رحم دلی دکھائی تھی یہودی قوم کے اوپر، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جب یہودی قوم وہاں پر آ کر کے آباد ہو گئی، اور وہاں پر آنے کے بعد یعنی کہ فلسطین کے اندر آنے کے بعد جب ان کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی اور بڑھتی رہی، تو یہودی قوم نے سن 1948 کے اندر اقوام متحدہ کی بدولت فلسطین کے اندر اپنی ریاست قائم کر لی، اور جیسے ہی ریاست قائم کر لی تبھی سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ اکبر! لا کر کے بسایا کس نے تھا؟ مسلمانوں نے لا کر کے بسایا تھا، لیکن ذرا سوچئے کہ جن کے باپ داداؤں نے انہیں اپنی جگہ میں جگہ دی اور اپنی جگہ میں ان کو لا کر کے بسایا، آج انہی کی نسلوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، آج انہی کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کاش کہ اس وقت کے مسلمان یہ سوچتے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جسے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ سوچنی چاہیے تھی کہ جس قوم کے لوگوں نے ان کے نبی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، کیا ایسی قوم مسلمانوں کو جان سے نہیں مارے گی؟ کاش کہ اس وقت کے مسلمان یہ سوچتے کہ جس قوم کو اللہ نے بدعہد قرار دیا ہے، جس قوم کو اللہ نے شریر اور جس قوم کو اللہ رب العالمین نے قتل و غارت گری کرنے والی قوم قرار دیا ہے، اور جس قوم کو اللہ نے اتنا ذلیل کیا کہ سور اور بندر بنا دیا، ایسی قوم کو اپنی جگہ میں جگہ دینا اور پناہ دینا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ اگر اس وقت یہ سوچے ہوتے تو آج جو ہے 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، 100 سال کے اندر مسلمانوں کو یہ حالت دیکھنی نہیں پڑتی۔ اسی لیے مظفر رزمی نے کہا تھا کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔